بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، گھر میں رکھا جھاڑو کیسے گھر کو اجاڑ دیتا ہے، ساری برکت راکھ کی طرح اڑا دیتا ہے۔ پیسہ بہت آئے گا لیکن بچا نہیں پاؤ گے۔ عورت کی یہ معمولی سی غلطی سارا گھر لے ڈوبے گی۔ نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، اسے جاننے کے لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جھاڑو رات کے وقت استعمال کرنے سے کیسے گھر اجڑ جاتے ہیں اور جھاڑو ساری برکت کو راکھ کی طرح اڑا دیتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ عورت کی ایک معمولی سی غلطی آپ کا سارا گھر ڈبو کر رکھ دیتی ہے۔ اکثر بڑے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ رات کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت جھاڑو لگانے سے گھر میں رحمت اور برکت کے فرشتے نہیں آتے، اور اس طرح کی بہت سی باتیں سننے کو آپ کو ملتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، رات کو گھر میں جھاڑو دینے کے حوالے سے بہت سی غلط باتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری توہمات جو ہیں غیر مسلموں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور انہی سے یہ توہمات ہمارے معاشرے میں پھیلی گئی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رات کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، اور بہت سے لوگوں نے اس حوالے سے بہت سی باتیں بنا رکھی ہیں۔ تو جان لیجئے کہ صفائی کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے، لہٰذا یہ تمام من گھڑت باتیں ہیں کہ رات کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ تو پیارے ناظرین، قرآن و حدیث میں صفائی کے لیے کوئی بھی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ جب بھی صفائی کی ضرورت ہو تو اسے کر لینا چاہیے۔ فرض کیجئے کہ شام کے وقت بچے گھر کے اندر کوئی گندگی پھیلاتے ہیں، تو کیا آپ صبح کے وقت تک انتظار کریں گے؟ یہاں یہ بھی واضح کر دیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے، سورہ بقرہ میں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، بروایت مسلم۔ لہٰذا صبح یا شام، رات ہو دوپہر ہو، جب بھی صفائی کی ضرورت پیش آئے تو اسے کرنا چاہیے۔ لہٰذا صفائی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ پیارے ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت گھر میں جھاڑو پھیرنے سے گھر میں برکت نہیں ہوتی، اس گھر سے جو ہے برکت اٹھ جاتی ہے، اور رات کے وقت جھاڑو دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ جھاڑو کب دینا چاہیے، کس وقت دینا چاہیے، جھاڑو دینے کے نقصانات اور فائدے کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ ہمارے گھروں کے اندر ایسے بہت سے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ جن کے سبب ہمارے گھروں میں بے برکتی آ رہی ہوتی ہے، اور یہی کام ہمارے گھر میں پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں، اور انہی کاموں کی وجہ سے گھر میں غربت بھی آ جاتی ہے۔ بندہ دن رات کر کے پیسے کماتا ہے، دولت حاصل کرتا ہے، لیکن اس کو بچا نہیں پاتا۔ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دولت اور اتنا پیسہ کہاں چلا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہم سے دور چلی جاتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ ہماری خواتین گھروں کے اندر کچھ ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جب تک وہ ان کاموں کو چھوڑ نہیں دیتی، گھروں کے اندر برکت نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ننگے سر کھانا پکانے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے وقت سروں پر دوپٹہ لازمی لیا کریں۔ اسی طرح ننگے سر برتن دھونا، یعنی برتن دھوتے وقت بھی اگر آپ سر پر دوپٹہ نہ رکھیں گے تو یہ عمل بھی بے برکتی کا بہت بڑا سبب ہے۔ خاص طور سے خواتین جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتی ہیں، یا گھر کا کوئی بھی فرد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے، تو اس عمل سے بھی گھر میں بہت زیادہ بے برکتی نازل ہوتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دندانوں والے کنگھے سے بال سنوارنا بھی بے برکتی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک انسان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان محروم ہو جاتا ہے رزق سے، برکت سے، گناہوں کے سبب جن کو وہ اختیار کر لیتا ہے، یعنی گناہوں کے سبب ہی انسان کے رزق سے جو ہے برکت اٹھ جاتی ہے، گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور اس طرح کے نقصانات سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ تو اسی طرح سے جھاڑو میں بظاہر ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن اس سے کی جانے والی معمولی غلطی سے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جھاڑو کے حوالے سے چند ایسی باتیں ہیں جن کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ جھاڑو آپ کے گھر کو اجاڑ کر رکھ دے گا، اور کبھی بھی گھر میں برکت نہیں آئے گی، پیسہ نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو ایسے آئے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی شخص یا کوئی عورت کپڑے سے جھاڑو دیتی ہے تو وہ محتاج ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی عورت جو اپنے گھر میں جھاڑو کے بجائے کپڑے کی مدد سے فرش کو جھاڑو کرے اور کپڑے کی مدد سے صاف کرنے کی کوشش کرے تو ایسا گھر رزق سے جو ہے محروم ہو جاتا ہے۔ خواتین ہمیشہ گھر میں جھاڑو لگاتے وقت سر کو ڈھانپ کر جھاڑو لگائیں۔ جو عورتیں کھلا سر چھوڑ کر گھر میں جھاڑو لگاتی ہیں وہ نحوست اور بے برکتی کو کھلے عام جو ہے دعوت دے رہی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا فقر کو دور کرتا ہے اور تمام نبیوں کی سنت ہے۔ بحوالہ مجمع۔ ایک اور روایت میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر ہو تو اسے چاہیے کہ جب کھانا جائے تو ہاتھ دھوئے اور جب فارغ ہو جائے تو ہاتھ دھوئے۔ روایت ابن ماجہ۔ پیارے ناظرین، ہاتھ دھونا باعث برکت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا کہ کھانے سے فراغت کے بعد ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ باحوالہ شمائل۔ پیارے ناظرین، سنت کی برکت کا ایک اور عجیب واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر 300 کا قرض تھا اور مفلسی کے سبب کوئی صورت ادا کرنے کی نظر نہ آتی تھی۔ اتفاق سے میں نے کسی عالم کے درس میں یہ سنا کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں سنت سمجھ کر ہاتھوں کو دھو لیا کرے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ چند دنوں میں اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے بھی عمل شروع کیا اور ابھی چند روز ہی عمل کیا تھا کہ اللہ کے فضل و رضا سے میرے ذمہ ایک کوڑی بھی کسی کی باقی نہ رہی اور میں الحمدللہ ایک سنت پر عمل کرنے کی برکت سے بڑے قرض سے سگبدوش ہو گیا۔ تو پیارے ناظرین، اس کے علاوہ کھانے کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ کہو اور ہر ایک نوالا اپنے قریب سے کھائیں۔ روایت بخاری۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو اور اپنی جانب سے کھاؤ۔ روایت بخاری۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ باحوالہ کنز الایمان۔ اگر آپ پیسہ بہت کماتے ہیں یعنی لاکھوں کروڑوں میں تو ایک جھاڑو سے کی جانے والی غلطی آپ کو غریب سے غریب بنا سکتی ہے۔ ایک عورت حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا علی رضی اللہ عنہ، میرے 3 بچے ہیں، ایک شوہر ہے، سب کمانے جاتے ہیں لیکن پھر بھی گھر میں برکت نہیں، ہم سب بے برکتی کا شکار ہیں اور پریشانی میں گرفتار ہو چکے ہیں، ہمارے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ تو حضرت امام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت، جس گھر میں بد دعا ہو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اس عورت نے کہا کہ یا علی رضی اللہ عنہ، صفائی کا کوئی وقت مقرر نہیں، کبھی صبح کبھی شام کبھی رات۔ بس اس عورت کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عورت، اپنے گھر کی صفائی صبح اٹھنے کے فوراً بعد کیا کرو، رات کو نہیں کیا کرو، کیونکہ جب صبح سورج غروب ہو جاتا ہے تو جتنے بھی کیڑے مکوڑے اور زمین پر رہنے والی مخلوقات ہوتی ہے دیواروں کے کونے پکڑ کر آرام کرتے ہیں، یعنی گھروں کے کونوں میں چھپ جاتے ہیں اور صبح کا انتظار کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ لہٰذا جب کوئی شخص رات کے وقت جھاڑو دیتا ہے، صفائی کرتا ہے تو وہ کونوں میں رہنے والی مخلوقات بے گھر ہو جاتی ہے اور اندھیرے میں انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا اور ادھر ادھر پریشانی کی عالم میں وہ پھرتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی مخلوقات سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ کسی کی بد دعا کو نہیں روک سکتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس گھر میں رات کو جھاڑو دیا جاتا ہے وہ کیڑے مکوڑے جو گھر کے کونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بد دعا سے گھر میں رہنے والوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، خوشحالی پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جھاڑو کو گھر میں کس جگہ پر نہیں رکھنا چاہیے، اس بات کو لازمی اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب آپ جھاڑو لگاتے ہیں تو صفائی کے دوران سارے جراثیم اس جھاڑو کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جتنا بھی گھر کا گند ہوتا ہے سارا اس جھاڑو کے ساتھ صاف ہوتا ہے۔ تو جس جگہ پر آپ کھانا بناتے ہیں یعنی اپنے کچن میں جھاڑو کبھی مت رکھیں، جہاں پر آپ کھانا بناتے ہیں وہاں پر جھاڑو نہیں ہونا چاہیے، اور جس جگہ پر کھانا کھاتے ہیں وہاں پر بھی جھاڑو مت رکھیں۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا کوئی بھائی یا آپ کا شوہر جو کام کرنے کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں تو ان کے جانے کے فوراً بعد جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ اسی طرح بزرگان دین فرماتے ہیں کہ گھر میں جھاڑو اس کو کبھی بھی سیدھا نہیں رکھنا چاہیے، لٹا کر رکھنا چاہیے، اور گھر کی دیواروں کو کبھی بھی جھاڑو کے ساتھ صاف نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی گھر میں بے برکتی اور نحوست آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں جمعہ کے مبارک دن کبھی بھی جھاڑو لگانا مت بھولیں، کیونکہ جمعہ کا دن بڑی برکت والا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن صفائی کرنے سے گھر میں سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، نحوست جاتی رہتی ہے اور ہر طرح کی تنگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔